نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 375 ہجری فرماتے ہیں، خراسان کا ایک شخص تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بہت نیک تھا، لوگ ان کے پاس اپنی اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان کے پاس 10,000 اشرفیہ بطور امانت رکھی اور کسی ضرورت کے تحت کہیں سفر پر چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس خراسانی شخص کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اس خراسانی کے گھر والوں سے اپنی امانت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، یعنی اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ اس شخص نے مکہ مکرمہ کے اہل علم سے رہنمائی لی کہ مجھے اپنے مال کی خاطر کیا کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کے علماء نے کہا کہ وہ خراسانی شخص واقعی بہت نیک تھا، آپ ایسا کریں کہ آدھی رات یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اس خراسانی کا نام پکارو اور اس سے اپنے مال کے بارے میں دریافت کرو۔ یہ شخص 3 راتوں تک ایسا کرتا رہا لیکن وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ بالآخر اس نے علماء کرام سے پھر رجوع کیا اور کہا، 3 راتیں میں نے زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اس خراسانی کا نام لے کر آواز دی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ علماء کرام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ تم وادی برہوت میں جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر خراسانی کا نام لے کر آواز دو۔ چنانچہ وہ شخص وادی برہوت کے کنویں پر جا کر خراسانی کا نام لیا۔ پہلی مرتبہ ہی وہاں سے اسی خراسانی کی آواز آئی کہ آپ کا مال محفوظ ہے۔ چونکہ مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، تسلی نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کا مال میں اپنے گھر کے فلانے کونے میں زمین کھود کر دفن کر رکھی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ میرے بیٹے سے جا کر کے کہیے کہ آپ کو وہ گھر کے فلانے کونے تک پہنچا دے اور آپ اپنا مال وہاں سے لے لیں۔ اس شخص نے ویسا ہی کیا اور وہاں جا کر کے زمین کھود کر اپنا مال نکال لیا اور لے کر چلا گیا۔ اس شخص نے اس خراسانی سے پوچھا کہ آپ تو بہت عبادت گزار نیک انسان تھے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس خراسانی نے کنویں سے جواب دیا کہ میرے کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلقی کر رکھی تھی، اسی حال میں میری موت آ گئی اور اسی قطع تعلقی والے جرم کی وجہ سے میں گرفت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، قطع تعلقی سے ہمیں بچنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی یعنی رزق میں برکت عطا فرمائے اور لمبی عمر ہو یعنی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ شخص بہت بڑا عابد تھا، نیک تھا، لوگوں میں چرچا تھی، واہوائی تھی، لیکن صرف قطع تعلقی کے وجہ سے اللہ نے اسے گرفت کر لیا ہے، اپنے گرفت میں لے لیا۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، اللہ اپنی پکڑ سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔